بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات اللهم تابع بیننا وبینهم بالخیرات انك مجیب الدعوات انك على كل شيء قدیر برحمتك یا ارحم الراحمین اللهم صل على محمد وآل محمد اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی یخلق ولم یخلق ویرزق ولا یرزق ویطعم ولا یطعم ثم الصلاة والسلام على عبدك ونبيك وصفيك ورسولك وخيرتك من الخلق أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين سیما ابن عمه علی علیہ السلام وهو النبأ العظیم والصراط المستقیم والقرآن الکلیم وهو الصدیق الاکبر والفاروق الاعظم وحبل اللہ المتین وامام المسلمین ووصی رسول رب العالمین واللعنة الدائمة على اعدائهم اجمعین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یخرج فی آخر الزمان رجل من ولدی اسمہ کاسمی کنیتہ ککنیتی یملأ الارض عدلا کما ملئت جورا صلوات علی محمد وآل محمد وما صلی علی محمد وآل محمد دعا امام زمان بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائی فی ہذہ الساعة وفی کل ساعة ولیاً وحافظاً وقائداً وناصراً ودلیلاً وعیناً حتی تسکنہ ارضک طوعاً وتمتعہ فیہا طویلاً اللہم صل علی محمد. سامعین محترم عزیزان گرامی قدر، گزشتہ چند شبہ جمعہ سے جو موضوع سخن آپ کی خدمت عالیہ میں بیان ہو رہا ہے وہ ہے غیبت کے دور میں ہماری ذمہ داریاں. آج انشاءاللہ یہ موضوع اپنے اختتام پر پہنچ جائے گا اور پایہ تکمیل تک چلا جائے گا، اور آپ کی خدمت میں یہ بیان کیا کہ زمانے کے امام کی غیبت میں ہر فرد کی کوئی نہ کوئی ذمہ داری موجود ہے. دیکھیے، وہ لوگ اور ہوا کرتے ہیں جو یہ کہا کرتے ہیں کہ ہم لوگ آزاد خیال ہیں، ہم دنیا میں اپنی زندگی جینے کے لیے آئے ہیں اور نہ کوئی مقصد ہے، نہ کوئی وجہ ہے، نہ کوئی سبب ہے، نہ کوئی علت ہے. پروردگار عالم نے ان لوگوں کا
یہ اعتراض دور کرنے کے لیے قرآن مجید میں آیت رکھی ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو خلق ہی نہیں کیا مگر صرف اس لیے خلق کیا تاکہ وہ میری عبادت کریں۔ اور ایک مجلس میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ یہ عبادت سے مراد کیا ہے؟ عبادت سے مراد معرفت ہے، جو مفسرین نے بیان کیا معصومین علیہ السلام کی احادیث کی روشنی میں کہ پروردگار عالم نے جنوں اور انسانوں کو خلق ہی نہیں کیا مگر کس لیے خلق کیا؟ تاکہ سب کے سب اللہ کو پہچان سکیں۔ لیکن اللہ کو کیسے پہچانا جائے گا؟ امام حسین علیہ السلام جب ایک مرتبہ سفر کر رہے تھے، درمیان میں قیام فرمایا اور درمیان میں مولا نے یہ بیان فرمایا کہ پروردگار عالم نے خلق کیا ہے معرفت کے لیے۔ تو ایک شخص کھڑا ہو گیا اور اس نے کہا کہ مولا پروردگار عالم نور ہی نور ہے، ہم خاک کے پتلے ہیں، اس کی معرفت کیسے ہو سکتی ہے؟ تو فوراً امام حسین علیہ السلام مسکرائے اور اسے دعا دی۔ امام کا دعا دینا بتا رہا تھا کہ امام چاہتے تھے کہ کوئی سوال پوچھے تو میں اسے جواب دوں۔ جیسے ہی اس نے سوال کیا تو فوراً امام نے جواب دیا، فرمایا معرفت لکل اہل زمان امام زمانہم، ہر فرد پر ہر زمانے والے پر لازم ہے کہ اپنے زمانے کے امام کو پہچانے۔ جس نے زمانے کے امام کو پہچان لیا وہ ایسا ہے جیسے اس نے اللہ کو پہچان لیا۔ لہذا سامعین محترم، یہ معرفت انسان کو حاصل نہیں ہو سکتی جب تک انسان کچھ ذمہ داریوں کو ادا نہ کرے۔ ہر فرد پر کوئی نہ کوئی ذمہ داری موجود ہے۔ میں نے کہا یہ ذمہ داریاں ہر فرد کے لحاظ سے بدل سکتی ہیں، ٹھیک ہے؟ ہو سکتا ہے آپ پر کوئی ذمہ داری ہو، مجھ پر کوئی ذمہ داری ہو، کسی اور پر کوئی ذمہ داری عائد ہو، مردوں پر کوئی ذمہ داریاں ہوں، عورتوں پر کوئی ذمہ داریاں، بچوں پر، بوڑھوں پر، اسی طریقے سے اس ملک والوں پر کوئی اور ذمہ داری ہو، دوسرے ملکوں پر کوئی اور ذمہ داری ہو۔ لہذا سامعین محترم، یہ ذمہ داریاں فرد کے لحاظ سے بھی بدل سکتی ہے، علاقوں کے لحاظ سے بھی بدل سکتی ہے، ملکوں کے لحاظ سے بھی بدل سکتی ہے، اور ہر لحاظ سے اس کو تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ جیسے میں آپ کو ایک مثال دوں، بالفرض ایک عالم ہے، اس نے اپنی پوری زندگی نجف اشرف میں لگا دی، کس بات پر؟ کہ حدیثوں کا علم حاصل کیا، ائمہ علیہ السلام کی احادیث کا علم حاصل کر لیا۔ لیکن ہم یہاں پر بیٹھے، ہم نے ایسا کوئی علم حاصل نہیں کیا۔ زمانے کے امام کی غیبت میں اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ روایتوں کو پہنچائے لوگوں تک، اور امام علیہ السلام کے علوم کا احیاء کرے، لوگوں کو امام کی باتیں پہنچائے۔ ہماری ذمہ داری یہ نہیں ہے، ہماری ذمہ داری ان روایت کو سیکھنا ہوگا، ہماری ذمہ داری ان روایت کو سمجھنا ہوگا، ہماری ذمہ داری وہ نہیں۔ لہذا ایک مثال دی کہ ذمہ داریاں بدل سکتی ہیں، لیکن سامعین محترم، میں نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ کچھ ذمہ داریاں ایسی ہیں جو ہر فرد پر لازم ہیں، چاہے بچہ ہو، چاہے بوڑھا ہو، چاہے وہ مرد ہو، چاہے خاتون ہو، چاہے کسی ملک سے بھی تعلق رکھتا ہو، جہاں جائے گا یہ ذمہ داریاں اس کے پیچھے پیچھے جائے گی، اور اس شخص پر لازم ہے کہ ان ذمہ داریوں کو ادا کرے۔ اور وہ ذمہ داریاں کتنی تھی؟ 8 ذمہ داریاں تھیں، اور جسے بیان کیا شیخ عباس قمی علیہ الرحمہ نے۔ شیخ عباس قمی کون؟ جنہیں پروردگار عالم نے ایک بلند و بالا مقام عطا کیا۔ قرآن مجید کے بعد ہر گھر میں جو کتاب موجود ہے مفاتیح الجنان، دیکھیے بہت ساری کتابیں شیخ عباس قمی کی، منتہی الاعمال ہے، بیت الاحزان ہے، بہت ساری کتابیں، لیکن جو مشہور و معروف کتاب ہو گئی وہ مفاتیح الجنان ہو گئی۔ اور میں نے آپ کے سامنے پچھلی مجلس میں اس کا سبب بھی بتایا تھا کہ ان کو اتنا بڑا مقام کیوں ملا تھا، کیونکہ انہوں نے اپنے والد کا احترام کیا تھا، اور اپنے والد کے سامنے انہوں نے اپنی زبان کو بند رکھا تھا، اور بتایا نہیں تھا کہ یہ جو خطیب ممبر پر بیان کر رہا ہے یہ میری ہی کتابوں سے بیان کر رہا ہے۔ لہذا پروردگار عالم نے اتنا بلند و بالا مقام عطا کر دیا۔ اب ایک اور شیخ عباس قمی کی کرامت سنیے، یا اس کو آپ جو بھی نام دے لیں، کہ ایک شخص کہتا ہے ایران کا رہنے والا، اس نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ شیخ عباس قمی فجر کی وقت یا فجر سے کچھ پہلے جب تھوڑی سی تاریکی ہوتی ہے اس وقت اپنے گھر سے نکلے، غالباً مسجد کی طرف جا رہے ہیں یا صحن حرم کی طرف یا ائمہ علیہ السلام کے کسی حرم کی طرف جا رہے ہیں، تو کہتے ہیں شخص کہتا ہے میں ان کے پیچھے پیچھے چل رہا ہوں۔ کہا میں نے عجیب و غریب منظر یہ دیکھا کہ جب وہ چل رہے ہیں تو کبھی ان کے وجود سے روشنی نکلتی ہے، کبھی وہ روشنی بجھ جاتی ہے، پھر روشنی نکلتی ہے، پھر جو ہے وہ بجھ جاتی ہے۔ جیسے گویا آپ مثال لے لیں چراغ کی، ایک چراغ ہے جسے بار بار جلا دیا جائے، بار بار بجھا دیا جائے، پھر جلا دیا جائے، پھر بجھا دیا جائے۔ کہا کیا ماجرا ہے کہ یہ جو ہے وہ راستے میں جا رہے ہیں، ان کے وجود سے کبھی روشنی نکلتی ہے، پھر جو ہے وہ نور بجھ جاتا ہے، کیا ماجرا ہے؟ کہتے ہیں میں ان کے پیچھے پیچھے گیا اور میں نے شیخ عباس قمی سے پوچھا کہ کیا وجہ ہے کہ آپ کے وجود سے ایک عجیب سا نور نکل رہا ہے جو بار بار نکلتا ہے، کبھی بجھ جاتا ہے؟ فرمایا پروردگار عالم نے مجھے کرامت عطا کی، سنیے کرامت۔ فرمایا وہ کرامت یہ ہے کہ جب بھی میں اپنی زبان سے کہتا ہوں لا الہ الا اللہ، نور نکل پڑتا ہے، جیسے ہی زبان سے روک دیتا ہوں نور بجھ جایا کرتا ہے۔ لا الہ الا اللہ کہتا ہوں نور جل جایا کرتا ہے، جیسے ہی روک دیتا ہوں ذکر نور بجھ جایا کرتا ہے۔ دیکھیے سامعین محترم، یہ مقام ہر کسی کو ایسے ہی حاصل نہیں ہوتا۔ شیخ عباس قمی علیہ الرحمہ انہوں نے ذمہ داریاں بیان کی، 8 ذمہ داریاں، اور 8 ذمہ داریوں کے ساتھ ساتھ ایک جملہ کا فرمایا ہر فرد پر، ہر بندے پر ان ذمہ داریوں کو پورا کرنا لازم ہے۔ جو شخص بھی، دیکھیے ہم سب یہاں پر دعویٰ کرنے والے، کوئی بھی ہم میں سے ایسا نہیں ہوگا جو یہ کہے کہ ہم ہمارے زمانے کے امام کا انتظار نہیں کریں، ہر ایک یہی کہے گا۔ لیکن انہوں نے کہا کہ جو کوئی بھی ان 8 میں سے کسی ایک کی بھی کوتاہی برتتا ہے، کسی ایک کو بھی پورا نہیں کرتا،
فرمایا وہ زمانے کے امام کا حقیقی انتظار کرنے والا نہیں ہے. ٹھیک ہے, 2 ٹوک جملہ کہہ دیا. اچھا دیکھیے, ایسا بھی نہیں ہے کہ انہوں نے یہ جملہ اپنی جیب سے کہا ہو یا انہوں نے جو ہے وہ اپنے جو ہے وہ مرضی سے خود بیان کر دیا ہو, بلکہ ائمہ معصومین علیہ السلام کی جو روایت ہے انہی سے جو ہے وہ یہ اخذ کیا گیا اور بتایا گیا کہ ان ذمہ داریوں کو پورا کرنا تو لازم ہے. اب میں نے آپ کے سامنے کتنی ذمہ داریاں بیان کر دی تھی؟ 5 ذمہ داریاں بیان کر دی, 3 رہ گئی ہے. آج انشاءاللہ جو ہے وہ ان 3 کو بیان کر دوں گا, لیکن اس سے پہلے آپ 5 بتائیں گے تو پھر 3 بیان میں کر پاؤں گا, ورنہ انہی 5 کا دوبارہ خلاصہ کر کے اگلی مجلس میں 3 بیان کروں گا. پہلی ذمہ داری, زمانے کے امام کی غیبت کے دور میں ایک چاہنے والے کی ذمہ داری ہے محزون اور رنجیدہ رہنا. کوئی بتائے گا کیوں غمگین رہنا؟ کیوں غمگین رہے ہم؟ اہل بیت علیہ السلام کی تو روایت ہے ہماری خوشی میں خوش ہو اور ہمارے غم میں غمگین ہو. آپ کہہ رہے ہیں غمزدہ رہیں. کیوں غمزدہ رہیں بھائی ہم؟ ہاں دیکھیے, وہ روایت اپنی جگہ پر کہ امام کی خوشی میں خوش ہونا ہے, بالکل بات ٹھیک ہے. غم میں غمگین بھی ہونا ہے, یہ بھی بات ٹھیک ہے. لیکن ساتھ میں ایک اور گوشہ ہونا چاہیے. وہ گوشہ کیا ہے کہ اگر زمانے کے امام ہوتے تو ہمیں یہ نقصان دیکھنا نہ پڑتے, ہم جو ہے وہ فلاں نقصان کا سامنا نہ کرتے اگر زمانے کے امام موجود ہوتے. ٹھیک ہے, اس لیے محزون اور رنجیدہ رہنا پہلی ذمہ داری. دوسری ذمہ داری, ایمان کو مضبوط رکھنا, ایمان کو سلامت رکھنا. ٹھیک ہے, کیونکہ چوتھے امام کی روایت ہے آخری زمانہ ایسا ہوگا کہ جب صبح سے شام تک لے کر ہاتھوں پر انگارہ لے کر کھڑا ہونا آسان ہوگا لیکن اپنے ایمان کو بچانا مشکل ہوگا. اور دوسری روایت ہے بندہ اپنے گھر سے جائے گا مومن جائے گا, آئے گا کافر آئے گا. ٹھیک ہے, کئی روایتیں اس طریقے سے موجود ہے. اور دیکھیے, معذور اور رنجیدہ رہنے کے لیے ایک دعا بتائی تھی میں نے. کون سی دعا پڑھی جائے تاکہ پتہ چلے کہ انسان غمگین ہے اپنے امام کے غیر موجودگی میں؟ کون سی دعا تھی؟ مشہور و معروف دعا ہے, انشاءاللہ کل ہم پڑھیں گے, صبح پڑھیں گے, دعائے ندبہ. ٹھیک ہے, یہ دعائے ندبہ کا مطلب یہ رونا فریاد کرنا. ٹھیک ہے. اچھا, دوسری ذمہ داری ایمان کو سالم رکھنا, اس کے لیے بھی دعا بتائی تھی. وہ کون سی دعا تھی؟ ایک دعائے معرفت تھی. ٹھیک ہے, اور ایک اور دعا تھی یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. یہ 2 ذمہ داریاں ہو گئی, اپنے ایمان کو سالم رکھنا. تیسری ذمہ داری امام زمانہ کی سلامتی کے لیے دعا کرنا. ٹھیک ہے, اب دیکھیے اس کا میں نے جواب دے دیا تھا کہ بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ زمانے کے امام کو ہماری دعاؤں کی کیا ضرورت ہے. دیکھیے, یہ دراصل ہمارے حق میں ہی دعا ہے. ٹھیک ہے, دیکھیے پہلا جواب تو میں نے آپ کو یہ دیا تھا کہ جس طریقے سے دیگر ائمہ علیہ السلام اپنی زندگی میں بیمار ہوا کرتے تھے, ان پر بھی پریشانی آتی تھی, ویسے زمانے کے امام بھی ہیں دوسرے اماموں کی طرح. لہذا یا تو یہ ہماری دعا اس طریقے سے ہے کہ ہم دعا کرتے ہیں تاکہ پروردگار عالم تمام بیماریاں تمام تر پریشانیاں ہمارے زمانے کے امام سے دور کر دیں. اور دوسرا سبب پڑھنے کا یہ بتایا تھا کہ دیکھیے سلامتی کی دعا کا مقصد کیا ہوتا ہے. میں آپ کو کہتا ہوں السلام علیکم, آپ پر سلامتی, آپ سامنے سے کہتے ہیں وعلیکم السلام. ٹھیک ہے, آپ پر سلامتی کی دعا دینا واجب ہو جاتا ہے. میں اگر زمانے کے امام کی سلامتی کے لیے دعا کر رہا ہوں تو پھر زمانے کے امام پر بھی لازم ہے کہ وہ ہماری سلامتی کے لیے دعا کرے. لہذا سامعین محترم, اگر میں امام کے لیے دعا کر رہا ہوں تو دراصل میں اپنے لیے دعا کروا رہا ہوں امام سے, اور اگر کسی کے لیے امام دعا کرتے ہیں تو پھر اس کا جو ہے وہ کیا مرتبہ ہوگا, کیا مقام ہوگا کہ زمانے کے امام اپنی زبان سے اس کے لیے جو ہے وہ دعا کرے. 3 ذمہ داریاں ہو گئی. چوتھی ذمہ داری, ہاں دیکھیے صرف دعا سے کام نہیں چلے گا. دعا جو ہے وہ زبانی کاروبار ہے, اگر آپ کرتے ہیں بہت اچھی بات ہے, لیکن جن لوگوں کے پاس استطاعت ہے ان پر لازم ہے کہ پھر زمانے کے امام کے لیے صدقہ بھی دیں. ٹھیک ہے, جس طریقے سے اپنے لیے صدقہ دیتے ہیں, روز نکلتے ہیں دفتر کے لیے, اماں کہتی ہے بیٹا صدقہ دیتے ہوئے جانا, اور صدقہ ہم دیتے ہوئے جاتے ہیں, تو پھر زمانے کے امام کے لیے بھی ساتھ میں نیت کر لیں کہ یہ جو صدقہ دے رہا ہوں یہ زمانے کے امام کی سلامتی کے لیے بھی میں دے رہا ہوں. ٹھیک ہے, 4 ذمہ داریاں ہو گئی. 5ویں ذمہ داری جزاکم اللہ, امام کے نام کا احترام کرنا. ٹھیک ہے, دیکھیے صرف ذات کا احترام نہیں, ذات کا احترام تو لازم ہے, نام کا بھی احترام کرنا ہے. اور یہ ایسے ہی نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ 8ویں امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام, اللہم صلی علی محمد وعلی, ان کی سنت مبارکہ ہے کہ وہ زمانے کے امام کا ایک لقب کا خاص طور پر احترام کیا کرتے تھے. جب ان کے سامنے وہ لقب آتا اپنے مقام سے اٹھتے اور اپنے سر پر ہاتھ رکھ دیا کرتے تھے. لہذا یہ جو آج ہم زیارت میں یہ اپنے سر کو جھکا لیتے ہیں, کھڑے ہو کر زیارت پڑھتے ہیں, یہ دراصل 8ویں امام کی سنت ہے. کون سا لقب تھا وہ؟ قائم. ٹھیک ہے, دیگر جتنے ناموں کا آپ احترام کرنا چاہیں آپ کر سکتے ہیں, لیکن خاص طور پر جب قائم کا لقب آئے تو پھر انسان کو خاص طور پر احترام کرنا چاہیے کیونکہ یہ 8ویں امام کی سنت ہے. 5 ذمہ داریاں میں نے آپ کے سامنے اب تک بیان کر دی. چھٹی ذمہ داری یہ ہے, توجہ رکھیے گا, چھٹی ذمہ داری یہ ہے ایک چاہنے والے کی, ایک حقیقی انتظار کرنے والے کی. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جب کبھی بھی مصیبت میں آئے تو اپنے امام کو یاد کرے.
چھٹی ذمہ داری، بڑی اہم ذمہ داری ہے یہ۔ دیکھیے میں ایک جملہ بار بار پہلے کہہ چکا ہوں، دیکھیے جس کا وارث موجود ہوتا ہے وہ در بدر نہیں بھٹکتا، وہ ایک ہی کے دروازے پر جاتا ہے۔ ہمارے وارث موجود ہیں، ہمارا امام موجود ہے، اور دیکھیے روایت بڑی سخت موجود ہے، مومن وہ ہوتا ہے جو دوسرے مومن کے سامنے کبھی ہاتھ نہیں پھیلاتا، اتنی سخت روایت ہے۔ ہمارے یہاں جو ہے وہ اس کو کوئی عیب نہیں سمجھا جاتا، کوئی پریشانی ہوئی فوراً اٹھا کر فون گھما دیا، یار بھائی بہت جو ہے وہ پریشان ہوں، غربت کے جو ہے وہ عالم چل رہے ہیں اور جو ہے وہ میری مدد فرماؤ، ٹھیک ہے، فوراً کہہ دیا جاتا ہے۔ حالانکہ جو ہے وہ حرام نہیں ہے، مانگ سکتے ہیں مدد، لیکن روایت میں منع کیا گیا ہے کہ کسی سے جو ہے وہ مدد نہ مانگی جائے، ہاتھ نہیں پھیلایا جائے۔ جبکہ دوسری طرف روایت میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ مومن کو دوسرے مومن کی مدد کرنی چاہیے، ٹھیک ہے، ہاتھ پھیلانے کا منع کیا گیا ہے، دوسرے مومن کو مدد کرنے سے منع نہیں کیا گیا ہے۔ پتہ چلے کوئی مومن دوسرے کے پاس مدد کرنے کے لیے جائے، آپ اسے کہتے ہیں تمہیں پتہ نہیں ہاتھ پھیلانا منع ہے، آپ پر لازم ہے آپ اس کی مدد کریں، ٹھیک ہے، اس پر لازم تھا کہ ہاتھ نہیں پھیلائے۔ لہذا سامعین محترم، زمانے کے امام سے مدد مانگنا، جب بھی مصیبت میں گرفتار ہو جائیں تو زمانے کے امام کے پاس جانا۔ اب دیکھیے زمانے کے امام سے مدد طلب کرنے کے کئی طریقے ہو سکتے ہیں، آپ بتا سکتے ہیں کون کون سے طریقے ہو سکتے ہیں؟ کیسے میں طلب کر سکتا ہوں مدد امام سے؟ کس طریقے سے مدد مانگوں؟ ایک تو وسیلہ ہو گیا، چلیے دعا میں جو ہے وہ زمانے کے امام کا وسیلہ دے دیا، اور مدد کیسے مانگوں؟ ٹھیک ہے، زمانے کے امام کو قریبی ہستیوں کا واسطہ دینا، جیسے ان کی والدہ کا بہت جو ہے وہ اہم ہے۔ اگر یہ علماء سے سنا ہے کہ اگر کوئی شخص انتہائی پریشانی میں گرفتار ہو جائے تو زیارت عاشورہ پڑھ کر زمانے کے امام کی والدہ جناب نرجس کو ہدیہ کر دے، زمانے کے امام ان کی مشکلات کو حل فرما دیں گے، ٹھیک ہے، انتہائی اہم عمل ہے۔ اور کوئی استغاثہ امام زمانہ کو پکارنا، اور یہ بھی اہم ہے اگر انسان اپنی زندگی میں تھوڑا سا وقت امام زمانہ کے لیے نکالے، ٹھیک ہے، میں ابھی بیان کرتا ہوں آخر میں کہ کون سے ایسے اعمال ہیں جو زمانے کے امام سے قریب کر دیتے ہیں انسان کو، ان میں سے ایک یہ ہے امام زمانہ کو پکارنا۔ اور کیسے ہو سکتے ہیں؟ ایک اہم عمل ہے جو ہم کرتے ہیں ہر سال، عریضہ لکھنا، ٹھیک ہے، عریضہ لکھنا صرف 15 شعبان کا نام نہیں ہے بھائی، ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہے کہ ہمارے وارث جو ہے وہ سال میں صرف ایک دفعہ دروازہ کھولتے ہیں کہ بس صرف اس تاریخ کو آنا، اس کے علاوہ جو ہے وہ ہماری عریضہ قبول نہیں کریں گے، ایسا نہیں ہے بھائی۔ 15 شعبان کے علاوہ سال میں جب کبھی بھی آپ پر کوئی پریشانی ہو، آپ اپنے امام کو عریضہ لکھیں اور امام کو پکاریں، انشاءاللہ امام جو ہے وہ مدد کریں گے۔ جواب پہلے دے چکا ہوں، عریضے کا جواب آتا ہے یا جواب نہیں آتا، اس کا جواب میں آپ کو پہلے دے چکا ہوں۔ ایک دفعہ جو ہے وہ اگر ذہن میں ہے آپ لوگوں کے جواب، ورنہ تکرار کروں جواب کو، عریضے کا جواب آتا ہے نہیں آتا ہے؟ میں آتا ہے جواب، یاد ہے یا نہیں ہے؟ نہیں یاد ہے، چلے ایک دفعہ صلوات پڑھیں مل کر بابا سے، اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ اچھا، یہ جو کہا جاتا ہے کہ ہم عریضہ کیوں لکھتے ہیں، دیکھیے عریضہ لکھا ہی اس کو جاتا ہے جس کا وارث زندہ ہو، پہلی بات۔ دوسری بات، اعتراض کیا جاتا ہے آپ عریضہ لکھتے ہیں تو کیا عریضے کا جواب آتا ہے؟ تو ہم نے سامنے سے کہا کہ ہم عریضہ ایسے امام کو لکھتے ہی نہیں ہیں جو سامنے سے جواب نہ دے، لیکن البتہ بات یہ ہے کہ خط کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، میں بالفرض آپ کو خط لکھتا ہوں، آپ بالفرض جو ہے وہ کسی اور علاقے میں جو ہے وہ خط لکھ دیتا ہوں آپ کو اور کہتا ہوں کہ بالفرض سلام علیکم، آپ جو ہے وہ کیسے ہیں، امید ہے خیریت سے ہوں گے، آپ کے گھر والوں کا حال احوال کیا ہے، یہ خط آپ کی طرف بھیج دیتا ہوں۔ دیکھیے یہ ہے حال احوال کا خط، ٹھیک ہے، یہ سلامتی کا خط۔ اب اس میں آپ سامنے سے جواب لکھیں گے، وعلیکم السلام جی میں خیریت سے ہوں، امید ہے آپ بھی خیریت سے ہوں گے، یہ ہے خیر خیریت کا خط۔ لیکن ایک خط یہ نہیں ہے، ایک خط دوسرا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ ہے کسی حاجت کا خط۔ بالفرض آپ کسی علاقے میں تھے، میں نے لکھا السلام علیکم، میرے علاقے میں یہ والی دوائی نہیں مل رہی، مجھے یہ پتہ چلا ہے کہ آپ کے علاقے میں یہ دوائی موجود ہے، اگر آپ کے پاس وقت ہو تو آپ یہ دوائی ذرا مجھے ارسال کر دیجئے، مجھے بھجوا دیجئے۔ اب آپ مجھے بتائیے جس کے پاس خط جائے گا کیا وہ یہ کرے گا وعلیکم السلام جی ابھی آپ کا خط مجھے ملا ہے، میں دوائی کا ڈبہ اس خط کے ساتھ آپ کو بھجوا رہا ہوں، ایسا کرے گا؟ ایسا نہیں کرے گا، وہ دوائی کا ڈبہ ساتھ میں بھجوا دے گا۔ یہ دوائی کا جو ڈبہ آپ تک پہنچ گیا ہے نا، یہی خط کا جواب ہے، اگر بات پہنچ رہی ہو آپ تک۔ دیکھیے ہم زمانے کے امام کو سلامتی کا خط نہیں لکھتے کہ زمانے کے امام خیر خیریت سے ہیں یا نہیں ہے، کیونکہ چمکتا ہوا سورج بتا رہا ہے وہ خیریت سے ہے، چمکتا ہوا چاند بتا رہا ہے وہ خیریت سے ہے، یہ بہتا ہوا پانی بتا رہا ہے وہ خیریت سے ہے، یہ ٹھہرا ہوا آسمان بتا رہا ہے وہ خیریت سے ہے، یہ ساری چیزیں بتا رہی ہیں وہ خیریت سے ہے۔ ہم لکھتے ہیں حاجت کا خط، ہم اپنے امام کو لکھتے ہیں مولا رزق میں تنگی ہے، مولا لکھتے نہیں ہیں، رزق میں اضافہ کر دیتے ہیں، مولا اولاد نہیں ہے، اولاد دے کر خط کا جواب دے دیا کرتے ہیں، پریشانی ہے، پریشانی کو حل کر کر خط کا جواب دے دیا کرتے ہیں۔ لہذا سامعین محترم، عریضے کا جواب دینا، ہمارے امام عریضے کا جواب دیتے ہیں، لہذا جب انسان مشکل میں ہو عریضہ لکھ لے۔ اور ایک آخری عمل وہ ہے نماز امام زمانہ، ٹھیک ہے، نماز امام زمانہ یہ وہ نماز ہے، اگر آپ لوگوں نے زیارت کی ہو مسجد جمکران کی،
ٹھیک ہے، ایران میں یہ مسجد ہے، مسجد جمکران، وہاں پر 2 رکعت نماز امام زمانہ پڑھی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ اس کا طریقہ کار بالکل آسان سا ہے، 10 سے 15 منٹ کی یہ نماز ہے، لیکن سامعین محترم بڑی بڑی مشکلات اس نماز کے ذریعے سے حل ہو جاتی ہے۔ وہ نماز کا طریقہ کار میں آپ کو بتا دیتا ہوں، شاید کسی کے کام آ جائے۔ وہ طریقہ کار یہ ہے، 2 رکعت نماز، پہلی رکعت میں سورہ مبارک ہے الحمد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، آگے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس ذکر کو 100 دفعہ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، اس ذکر کو 100 دفعہ تکرار کرنا ہے، ٹھیک ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کو 100 دفعہ پڑھنا ہے، ہاتھ میں تسبیح لے لے انسان، اس کی 100 دفعہ تکرار کرے۔ اس کے بعد جیسے ہی 100 دفعہ مکمل ہو، اب آگے سورہ الحمد کو کنٹینیو کرنا ہے، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اس کے بعد 7 مرتبہ سورہ اخلاص، اس کے بعد رکوع میں جانا ہے، 7 مرتبہ رکوع کا ذکر، 7 مرتبہ دونوں سجدے میں ذکر، دوسری رکعت بھی بالکل ویسے ہی پڑھنی ہے، بس 7 مرتبہ سورہ اخلاص کے بعد ایک قنوت آ جائے گا۔ امید ہے یہ طریقہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اس کے بعد تسبیح جناب فاطمہ زہرا، اور جو انسان کی حاجت ہو زمانے کے امام سے مانگ لیں، ٹھیک ہے۔ دیکھیے اگر بعض اوقات ممبر سے عمل بتایا جاتا ہے تو لوگ کہتے ہیں مولانا صاحب عمل والی مجلس پڑھ رہے ہیں، آپ عمل کیوں بتا رہے ہیں؟ عمل کی کیا ضرورت ہے؟ یقین جانیے اس بندے کی یہ جو ابھی 1 لاکھ روپے کی جاب لگی ہوئی ہے نا، یہ اس لیے ایٹ رہا ہے، یہ اس لیے سینہ چوڑا کر کے جو ہے وہ چل رہا ہے۔ جس دن اس کے بعد پریشانی آئے گی، سب سے پہلے مولانا صاحب کے پاس آئے گا، مولانا صاحب کوئی عمل بتا دیں، اور اس وقت جو ہے وہ محمد و آل محمد یاد آئیں گے۔ لہٰذا جب 1 لاکھ روپے کی جاب تھی تب زمانے کے امام یاد نہیں آ رہے تھے، لیکن جب جیسے ہی جاب گئی تو فوراً زمانے کے امام یاد آ رہے ہیں۔ ارے بھائی جب جاب تھی تو اس کو پہلے پکا کیوں نہیں کر لیا؟ پہلے ہی پکا کر لیتے تو یہ ہاتھ سے نکل نہیں جاتی۔ لہٰذا سامعین محترم یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پاس مشکلات ہوں گی تو زمانے کے امام کو یاد کریں گے، نہیں بھائی، زمانے کے امام سے ایسے بھی رابطہ قائم کیا جا سکتا ہے۔ لہٰذا سامعین محترم چھٹی ذمہ داری جو ہے وہ کیا ہے؟ کیا ہو گئی چھٹی ذمہ داری؟ مصیبت کے وقت، پریشانی کے وقت زمانے کے امام کو یاد کرنا ہے، 6 ذمہ داری ہو گئی۔ 7ویں ذمہ داری یہ ہے امام کی نیابت میں اعمال انجام دینا، ٹھیک ہے۔ ایک عمل بتا دیا صدقہ دیں تو زمانے کے امام کو جو ہے وہ ساتھ میں جو ہے وہ ان کی نیابت میں صدقہ دے دیں۔ اسی طریقے سے کئی اعمال ہیں جو انسان کو چاہیے اپنے زمانے کے امام کے لیے کرے۔ آیت اللہ وحید خراسانی نے بار بار تاکید کی ہے کہ سورہ یاسین کو ضرور پڑھ کر زمانے کے امام کو ہدیہ کریں۔ آپ اگر روزانہ نہ پڑھ سکے کم از کم شب جمعہ پڑھتے تو پھر اس دن جو ہے وہ زمانے کے امام کو ہدیہ کر دیں سورہ یاسین۔ اسی طریقے سے میں نے پہلے ہی بتایا آپ کو، ایک مجلس میں عرض کر چکا ہوں، بعض لوگ اس پر ہو سکتا ہے اعتراض کریں کہ بھائی زمانے کے امام کو اعمال کی کیا ضرورت ہے؟ کیا ضرورت ہے کہ آپ زمانے کے امام کے لیے فاتحہ پڑھیں؟ کیا ضرورت ہے آپ زمانے کے امام کے لیے قرآن پڑھیں؟ کیا ضرورت ہے آپ زمانے کے امام کے لیے تسبیحات پڑھیں؟ زمانے کے امام کو ضرورت تو نہیں ہے سامعین محترم، انہیں ضرورت نہیں، ہمیں تو ضرورت ہے، ہم تو پڑھ سکتے ہیں۔ دیکھیے یہ باتیں بڑی جو ہے وہ اچھی لگتی ہیں، یہ وہی باتیں جن کا ریپر جو ہے وہ بڑا خوبصورت ہے، آپ کو بڑی اچھی طریقے سے پیش کی جائے گی، لیکن اندر سے جو ہے وہ یہ باتیں کھوکھلی ہیں۔ بات وہ مانیے جو روایت کے جو ہے وہ مخالف نہ ہو، ٹھیک ہے۔ اگر جو بات روایت کے مخالف آ جائے اسے دیوار پر مار دیجیے، لیکن جو بات روایت سے میل کھاتی ہے اسے تو نہ ٹھکرائیے۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں زمانے کے امام کو ہدیہ نہیں کر سکتے، روایت موجود ہے۔ 90 امام کے پاس شخص آیا، روایت پڑھ چکا ہوں پہلے، 90 امام کے پاس شخص آیا، اس نے کہا مولا میری عادت ہے اپنے والد کی طرح، میں کیا کرتا ہوں جیسے میرے والد روزانہ قرآن پڑھتے تھے ویسے میں بھی روزانہ قرآن پڑھتا ہوں، روزانہ ایک قرآن ختم کر لیتا ہوں۔ دیکھیے کوئی بڑی بات نہیں ہے ایک قرآن ختم کرنا، ہو سکتا ہے قرآن ایک دن میں ختم، اور خصوصاً جو لوگ عرب سے تعلق رکھتے ہیں ان کے لیے تو کوئی بڑی بات ہی نہیں، کیونکہ ان کی اپنی زبان ہے۔ لہٰذا کہا میں اپنے والد کی طرح عمل کرتا ہوں۔ امام نے کہا کیا عمل کرتے ہو؟ کہا روزانہ ایک قرآن ختم کرتا ہوں۔ کہا پھر؟ فرمایا رسول اللہ کو ہدیہ کر دیتا ہوں۔ کہا پھر؟ فرمایا اگلا دن جب آتا ہے تو پورا قرآن ختم کرتا ہوں، پھر امام علی کو ہدیہ کر دیتا ہوں۔ کہا پھر اگلا دن آتا ہے تو پھر پورا قرآن پڑھتا ہوں، پھر امام حسن کو ہدیہ کر دیتا ہوں۔ پھر اگلا دن آتا ہے تو پھر امام حسین کو ہدیہ کرتا ہوں، یہاں تک کہ آپ تک آ جاتا ہوں، اور آپ حیات ہیں آپ کو بھی قرآن ہدیہ کرتا ہوں۔ امام نے کہا جب تیرا یہ عمل ہے، فرمایا سن تو میرے ساتھ قیامت میں میرے درجے میں ہوگا، جہاں میں ہوں گا وہاں تو ہوگا۔ فرمایا مولا جہاں آپ ہوں گے وہاں میں ہوں گا؟ امام نے 3 دفعہ کہا ہاں ہاں ہاں، نعم نعم نعم، ہاں ہاں ہاں، تو میرے ساتھ ہی ہوگا قیامت میں، جو یہ عمل کرتا ہے۔ اب دیکھیے سامعین محترم یہ عمل خود بتا رہا ہے کہ امام کو ہدیہ کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد اس نے ایک اور جملہ کہا مولا پھر کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ میں قرآن پڑھ کر آپ کی دادی کو بھی ہدیہ کر دیتا ہوں، کبھی کبھار۔ امام نے فرمایا خبردار ہم سے زیادہ انہیں ہدیہ کرا کرو، کیونکہ وہ ہم سے زیادہ حقدار ہیں، وہ ہم سے زیادہ حقدار ہیں کہ انہیں ہدیہ کیا جائے، ٹھیک ہے۔ کیونکہ امام حسن عسکری کا فرمان ہے کہ ہم جو ہے وہ زمانے والوں پر حجت ہے اور جناب زہرا ہم پر حجت ہے، ٹھیک ہے۔ امام جو ہے وہ تمام لوگوں پر حجت ہے، لیکن جناب زہرا خود امام پر حجت ہے۔ آپ جانتے ہیں حجت کسے کہتے ہیں؟ حجت کا ہے جہان میں کردار مرکزی، سنیے گا، حجت کا ہے جہان میں کردار مرکزی، حجت نہ ہو تو جی نہ سکے کوئی زندگی،
حجت نہ ہو تو جی نہ سکے کوئی زندگی، حجت ہے کون سنیے بتاتے ہیں عسکری، حجت ہے کون سنیے بتاتے ہیں عسکری، ہم تم پہ اور ہم پہ ہے حجت بطول کی، یعنی کہ ہم نہ ہو تو خدائی نہیں چلے، زہرا نہ ہو تو سانسیں ہماری نہیں چلے۔ ایک دو صلوات پڑھ دے مل کر بآواز بلند، اللہم صلی علی محمد وعلی۔ فرمایا انہیں زیادہ ہدیہ کیا کرو کیونکہ وہ ہم سے زیادہ حقدار ہیں کہ انہیں ہدیہ کیا جائے۔ لہذا سامعین محترم، روز قرآن نہیں پڑھ سکتے لیکن کم از کم روزانہ 3 بار سورہ اخلاص تو پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کا ثواب ایک قرآن جتنا ہی ہے۔ کم از کم ثواب تو ارسال کر سکتے ہیں۔ مجھے نہیں پتا، پہلے میں یہ بارہا بتا چکا ہوں، مجھے نہیں پتا کتنے لوگ اس پر عمل کرتے ہیں، کتنے لوگ اس پر عمل نہیں کرتے۔ روزانہ 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ لہذا سامعین محترم، یہ ہو گئی چھٹی ذمہ داری۔ ساتویں ذمہ داری یہ ہو گئی کہ امام کی نیابت میں اعمال انجام دینے۔ اعمال میں نے آپ کو بتا دیے کچھ، اپنی مرضی سے آپ جو چاہیں وہ عمل آپ امام کو ہدیہ کر سکتے ہیں، چاہے قرآن پڑھنا ہو، چاہے تسبیح پڑھنا ہو، چاہے صدقہ دینا ہو، لیکن کوشش کیا کرے کم از کم ایک عمل تو لازمی کرے۔ وہ کیا ہے؟ روزانہ جو ہے وہ ایک کام کرے، السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، اتنا جملہ روزانہ آپ کو کہنا ہے اور امام کو ہدیہ کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ ہو گئی 7 ذمہ داریاں۔ آخری ذمہ داری اور بات ختم کرنے لگا ہوں، 8ویں ذمہ داری ہے امام کا انتظار کرنا۔ 8ویں ذمہ داری، اس کو میں نے سب سے آخر میں رکھا تھا، حالانکہ یہ دوسری ذمہ داری تھی۔ 8ویں ذمہ داری امام کا انتظار کرنا۔ کیا بتانے کی ضرورت تھی یہ انتظار کرنا؟ کیا مطلب انتظار کرنے کا؟ عمل کرنا۔ کیا عمل کرنا؟ انتظار کرنا۔ رسول اللہ کی حدیث ہے، اچھا ہم عمل کریں گے تو امام کا ظہور جلدی ہو سکتا ہے یا طے ہے؟ چلیں گے ایک بحث ہے انشاءاللہ، جو ہے وہ کسی اور موقع پر آپ کے سامنے اس پر بھی جو ہے وہ بات کریں گے۔ سامعین محترم، رسول اللہ کا فرمان ہے، رسول اللہ نے فرمایا افضل اعمال امتی انتظار الفرج، فرمایا میری امت کے سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ زمانے کے امام کا انتظار کرنا۔ سب سے افضل عمل ہے انتظار کرنا۔ دیکھیے انتظار کہتے کسے ہیں؟ ایک مثال دے دیتا ہوں تاکہ آپ کو بات سمجھ میں آ جائے اور بات ختم ہو جائے گی۔ دیکھیے بالفرض میں آپ کے گھر پر آتا ہوں، دیکھتا ہوں آپ نے گھر کے جو ہے وہ چاروں طرف جو ہے وہ گلدستے لگائے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، اور آپ کے گھر میں جو ہے وہ طرح طرح کے پکوان بن رہے ہیں، دسترخوان لگ گیا، کھانا جو ہے وہ سج گیا اور کھانا لگا دیا گیا۔ میں نے کہا کہ کیا بات ہے، یہ سجایا کیوں ہے گھر، یہ جو ہے وہ کیوں آپ نے دسترخوان لگایا ہوا ہے؟ آپ نے کہا کہ حضور دراصل بات یہ ہے کہ ہم اپنے والد کا انتظار کر رہے ہیں۔ کیوں؟ فرمایا کہ ہمارے والد 2 سال سے پاکستان میں، ابھی یہاں پر ہم سے ملنے آنے والے ہیں، لہٰذا ہم ان کا انتظار کر رہے ہیں۔ تو میں نے کہا یہ سب کرنے کی کیا ضرورت ہے، یہ سب نہ کرو، بس خالی والد کا انتظار کر لو بیٹھے بیٹھے۔ نہیں، انتظار کے لیے انتظام ضروری ہوتا ہے۔ اگر انتظار کر رہے ہو تو انتظام کرنا پڑے گا، بتانا پڑے گا کہ آپ انتظار کر رہے ہیں، ایسے نہیں زبانی کلامی۔ آپ نے دعائے ندبہ پڑھ لی، آپ کہہ رہے ہیں زمانے کے امام کا انتظار کر رہے ہیں، آپ نے بس جو ہے وہ دن میں 1 مرتبہ قبلہ رکو کر زیارت کر لی، آپ کہہ رہے ہیں ہم زمانے کے امام کا انتظار کر رہے ہیں۔ حضور نہیں، یہ زمانے کے امام کے انتظار میں نہیں آتا ہے۔ امام کے زمانے کے انتظار کے لیے ضروری ہے کہ آپ کچھ نہ کچھ تیاریاں کریں، آپ کے عمل سے ظاہر ہو، قول و فعل سے پتہ تو چلے کہ آپ زمانے کے امام کا انتظار کر رہے ہیں۔ لہٰذا سامعین محترم، انسان کے قول سے فعل سے پتہ چلنا چاہیے کہ وہ انتظار کر رہا ہے۔ اب اس کی فضیلت ہے، دیکھیے ایسے نہیں، ہم جیسے نہیں بیٹھے ہوئے روزانہ انتظار کر رہے ہیں امام کا، ایسے بندوں کے لیے فضیلت نہیں ہے، لیکن جو ویسے انتظار کر رہے ہیں، جو تیاری کر رہے ہیں، ان کے لیے مولا نے فرمایا جو کوئی ظہور کا انتظار کرتے کرتے مر جائے وہ ایسا ہی ہے جیسے وہ امام کے ساتھ جنگ میں شہید ہوا ہو، ٹھیک ہے؟ اتنا بڑا ثواب امام کے انتظار کرنے کا۔ لہذا سامعین محترم، کچھ اعمال ہیں جو امام کا انتظار کرنے میں مؤثر ثابت ہوتے ہیں۔ آیت اللہ صادق روحانی اس وقت حیات ہیں، ان سے جب پوچھا گیا کہ کون سے ایسے اعمال ہیں جن سے یہ پتہ چلے کہ امام ہم سے راضی ہیں، ٹھیک ہے؟ دیکھیے کئی عمل ہیں، ایک عمل تو یہ ہے کہ آپ اگر دیکھیں کہ جناب زہرا کے نام پر آپ کی آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں، ان کے مصائب میں آپ رو پڑتے ہیں، آپ سمجھ لیجئے کہ ابھی تک غیرت جاگ رہی ہے اور زمانے کے امام راضی ہے، ابھی بھی جو ہے وہ وقت ہے کہ گناہوں سے انسان توبہ کر لے، پیچھا چھوڑا لے، ٹھیک ہے؟ ایک بات تو یہ۔ آیت اللہ صادق روحانی سے پوچھا گیا کہ کوئی عمل ہے جس سے امام راضی ہو جاتے ہیں؟ فرمایا ہاں 4 باتیں ہیں۔ کہا کون کون سی؟ فرمایا واجبات کو انجام دینا،
دوسری بات محرمات کو چھوڑ دینا، ساری بات اسی میں آ گئی، ٹھیک ہے. واجبات کو انجام دینا، محرمات کو چھوڑ دینا. یہ تقویٰ جو بیان ہو رہا ہے جمعے والے دن، اس میں جو ہے وہ بنیادی درجہ یہی بیان کیا ہے. واجبات کو انجام دینا ہے، محرمات سے پرہیز کرنا ہے. تیسری بات فرمایا جتنا ہو سکے مستحبات کو اپنی زندگی میں لانا ہے. ضروری نہیں ہے مستحبات، لیکن کوشش کر کے مستحبات کو اپنی زندگی میں لانا ہے. کوشش کرے انسان صدقہ دے دے، کوشش کرے انسان نماز شب کی جو ہے وہ پابندی کر لیں. دیکھیے ہمارے یہاں نماز شب کو بہت بڑا جو ہے وہ سمجھا جاتا ہے. نماز شب کون اٹھے گا؟ نماز شب کے لیے اٹھنا ضروری نہیں ہے بھائی. کون کہتا ہے آپ کو سونا پڑے گا پہلے پھر آپ کو فجر کے قریب اٹھنا پڑے گا؟ ایسا نہیں ہے. آپ نے مغرب عشاء کی نماز پڑھ لی، مغرب عشاء کی نماز کے بعد بھی آپ نماز شب پڑھ سکتے ہیں. اور نماز شب ضروری نہیں ہے آپ 11 رکعت پڑھیں گے تو بہت زیادہ ثواب ہے. اگر آپ 1 رکعت نماز وطر بھی پڑھ لیں تو بھی کافی ہے. اور وطر کا بھی جو ہے وہ لمبا والا جو طریقہ وہ بھی فالو کرنا ضروری نہیں کہ آپ 300 مرتبہ الف ہو کہہ رہے ہیں، 70 مرتبہ استغفار پڑھ رہے ہیں، تسبیحات پڑھ رہے ہیں، اس میں ضروری نہیں ہے. سورہ الحمد پڑھی، سورہ اخلاص پڑھی، رکوع کیا، سجدہ کیا، سلام پڑھا، نماز تمام ہو گئی، ختم. یہ نماز شب ہے، ٹھیک ہے. اسے بھی نماز شب کہا جاتا ہے. لہٰذا سامعین محترم کوشش کریں انسان اس جو ہے وہ چھوٹے سے اسٹیپ سے شروع کرے، بڑھتا 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 انشاءاللہ 11 رکعت تک پہنچ ہی جائے گا. لہذا فرمایا واجبات کو انجام دینا، محرمات سے رکنا، کچھ مستحبات کو انجام دینا. اور چوتھا فرمایا غریبوں کی مدد کرنا، ٹھیک ہے. مومن بھائیوں کی مدد کرنا. اب وہ کسی بھی طریقے سے مدد ہو، مالی لحاظ سے ہو، علمی لحاظ سے ہو، شرعی مسئلے کے لحاظ سے ہو، کسی بھی لحاظ سے مدد ہو، آپ ان کی مدد کر دیں. یہ وہ اعمال ہیں جن سے امام راضی ہو جاتے ہیں. ایک دفعہ صلوات پڑھ لیں مل کر باواز میں. اللہم صلی علی. یہ 8 ذمہ داریاں تھی حضور آپ کے سامنے جو ہے وہ پیش کر دی کچھ جو ہے وہ جمعرات کے مجالس میں. اگر آپ میں سے کسی کا کوئی سوال ہے تو کر لیں، ورنہ میں بات ختم کر دوں یہاں. ان 8 ذمہ داریوں کے حوالے سے یا زمانے کے امام کے حوالے سے کوئی بھی سوال ہے آپ کا تو سوال کر سکتے ہیں، ورنہ میں جو ہے وہ دعا کروا دوں. 7ویں کیا ہے؟ کیا تھی؟ امام کی نیابت میں عمل انجام دینا. نیابت کا مطلب ہوتا ہے کہ ان کی جانب سے، ٹھیک ہے، یعنی ان کے بہاف پر اعمال انجام دینا. آپ کوئی بھی عمل کریں اس میں ساتھ میں نیت کریں کہ میں زمانے کے امام کے لیے کر رہا ہوں، بس، ٹھیک ہے. صدقہ دے رہے ہیں، ساتھ میں نیت ہے کہ میں امام کو بھی ہدیہ کر رہا ہوں. آپ جو ہے وہ قرآن پڑھ رہے ہیں، آپ نے قرآن کے 1 صفحے کی تلاوت کی، آپ نے نیت کر لی کہ پالنے والے جو یہ میں نے 1 صفحہ پڑھا اس کا ثواب میں زمانے کے امام کو بھی ہدیہ کرتا ہوں. ابھی سورہ یاسین پڑھیں گے، امام کو ہدیہ کر دیں، ٹھیک ہے. یہ اعمال ہے. اور کوئی سوال ہے کسی کا زمانے کے امام کے متعلق ہی فقط؟ چلیں سب سمجھ میں آ گیا؟ چلیں کیا بات ہے. ایک دفعہ صلوات پڑھ لیں اپنی صحت و سلامتی کے لیے. اللہم صلی علی محمد. دعا پروردگار عالم سے، پروردگار ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، تمام گناہ صغیرہ اور کبیرہ کو معاف فرما. پالنے والے جو ذمہ داری ہم نے سنی ہیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اطاعت الہی کرنے کی توفیق عطا فرما، ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما جس سے زمانے کے امام راضی و خوشنود ہو جائیں. پالنے والے دعا ہے تجھ سے کہ زمانے کے امام کے قلب کو ہم سے راضی و خوشنود فرما، زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، جنت البقیع کی تعمیر کے اسباب جلد از جلد مہیا فرما، ہمیں زمانے کے امام کے اعوان و انصار میں شمار فرما، تمام مومنین کو صحت و سلامتی نصیب فرما. ان تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے مل کر باواز بلند صلوات پڑھتے ہیں. صلی علی محمد.